عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پہلے میں علامہ اقبال کی یہ مشہور نعت لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، اس کا مطلع یا یوں سمجھے کہ اس کا پہلا شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پوری تشریح کے ساتھ پیش کر چکا ہوں۔ جو اصحاب دیکھنا چاہیں وہ اس سے پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اس عظیم نعت کی باقی ماندہ اشعار کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں بلا تاخیر حاضر ہو رہا ہوں، بس اس التماس کے ہمراہ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو براہ مہربانی میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ تو اس کا دوسرا شعر ہے: عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو اس شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اے عظیم پیغمبر، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ فروغ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، روشنی کو، نور کو۔ ہم اس کو اردو زبان میں متعدد معنی میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی علم کا فروغ چاہیے، یا فلاں چیز کا جو ہے وہ آئے دن فروغ ہو رہا ہے۔ تو اصل میں فروغ، یاد رکھیے گا، روشنی اور نور کو کہتے ہیں۔ اور یہاں اقبال نے اس لفظ کو اس کے اصلی یعنی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی نور اور روشنی کے معنی۔ تو اب شعر کے بے تکلف معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، کہ اے پیغمبر اس عالم آب و خاک میں، عالم آب و خاک، آب پانی کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی اور پانی کا یہ جہان یعنی اس کائنات، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، کہ اے پیغمبر تیری آمد سے، تیری بعثت سے اس کائنات میں روشنی ہے، ورنہ یہاں اندھیرا تھا۔ اندھیرا کون سا تھا؟ ظلمت کا اندھیرا تھا، لا علمی کا اندھیرا تھا، بد تہذیبی کا اندھیرا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ تمام تر اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے: ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو ریت کا ذرہ اور آفتاب، ان کا آپس میں جو ہے ایک گنا تعلق اس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے یا بنتا ہے کہ ریت کا ذرہ جو ہوتا ہے وہ بہت معمولی ہوتا ہے، جس کا وجود ہی کتنا کم ہے، وہ ایک تاریکیوں میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب سورج کی اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ ذرہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے، اس میں ایک جان پڑ جاتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ اس کائنات کے اندر وہ ذرہ جو کہ ریت کا ذرہ تھا، جو کہ تاریک تھا، بے نور تھا، لیکن جب آپ کی کرنیں اس پر پڑی، جب آپ کی ہدایت کی روشنی اس ذرے پر پڑی، تو وہ جس طرح سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کس طرح سے جو ہے اس میں سے کرنیں نکلتی ہیں، کیسے جو ہے وہ درخشاں نظر آتا ہے، کیسے چمکتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کی روشنی، آپ کا نور جو ہے اس ذرے پر پڑا تو وہ ذرہ یوں لگنے لگا کہ جیسا کہ کوئی سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ یعنی خلاصہ اس شعر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کائنات کے اندھیرے جو تھے وہ چھٹ گئے اور یہاں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں یاد رکھیے گا دو ہی قسم کے طبقے ہوتے ہیں، ایک بادشاہوں کا طبقہ جو یوں سمجھے کہ بہت مالا مال ہوتا ہے، جن کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا طبقہ ہوتا ہے، درویشوں کا طبقہ ہوتا ہے، جن کا دنیاوی مان و ملال سے، دنیاوی جاہ و جلال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اقبال رحمہ اللہ نے دونوں طبقوں کے اندر جو خوبی ہے اس کائنات کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب کی۔ فرمایا کہ شوکت سنجر و سلیم، سنجر اور سلیم، یاد رکھیے گا کہ یہ دو بڑے حکمرانوں کے لقب ہیں، ان کے نام ہیں۔ سنجر ایرانی بادشاہوں کے اندر ایک بہت بڑا حکمران ہو کر گزرا ہے، اور سلیم سلطنت عثمانیہ کا سلطان سلیم فاتح، وہ اس کا لقب ہے۔ تو یہ دونوں اپنے وقت کے اندر بڑے طاقتور قسم کے حکمران گزرے ہیں۔ فرمایا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی بڑے حکمران ہو کر گزرے تو وہ بھی تیرے جلال کا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یا یوں اس کو ایک اور رنگ میں لے لیں کہ اے پیغمبر جو تیرا جلال جو ہے، جو تیرا روب دبدبہ ہے،
جو اللہ کے میسنجر، اللہ کے ایک پیغام بر ہونے کے ناطے جو آپ کا اس کائنات کے اندر روب اور دبدبہ ہے، اس کا کوئی جو ہے ثانی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ شوکت سنجر و سلیم، جن کے روب اور جن کے دبدبے کا چاروانگ عالم میں چرچا ہے، ان کا جو روب اور دبدبہ جو ہے، ان کا جو جلال ہے، وہ بھی آپ کے جلال کے آگے مات ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں فقر کی طرف، فقر کا کیا عالم تھا، للہیت کا کیا عالم تھا، درویشی کا کیا عالم تھا؟ فرمایا کہ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یہ دو بہت بڑے اللہ والے جو ہیں وہ گزرے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا تمام تر فقر جو ہے وہ تیرا جمال بے نقاب، وہ تیرے جمال کا جو ہے ایک بے نقاب جلوہ ہے۔ تو الغرض اس کائنات کے اندر اگر کہیں جلال نظر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا صدقہ، آپ کا تحفہ، آپ کا پرتو، اور اگر کہیں جمال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ کا صدقہ، آپ کا پرتو۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت سے خالی ہو تو اس نماز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، مال اور اولاد سے جو ہے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ یوں سمجھیں کہ دین کی بنیاد ہے، یہ ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک نماز میں اے پیغمبر تیری محبت جو ہے وہ میرا امام نہ بن جائے، تو فرمایا کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو میں چاہے جتنی دیر اللہ کے حضور میں کھڑا رہوں، جتنی دیر میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں، تو مجھے اللہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، میں اپنی منزل سے دور ہی رہوں گا، میری اور میری منزل کے درمیان ایک حجاب ہی رہے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اپنی حقیقت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہلے السلام بھیجتے ہیں، وہ بھی 3 لفظوں کے ساتھ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلامتی بھی، برکت بھی اور رحمت بھی۔ اس کے بعد پھر جب ہم عبدہ و رسولہ پر پہنچتے ہیں تو پھر درود جو ہے وہ پڑھنا لازم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شوافے کے ہاں تو یاد رکھیے گا جب تک یہ درود نہ پڑھا جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ احناف کے ہاں اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، احناف کے ہاں یہ ہے کہ عبدہ و رسول پر جا کر جو ہے وہ نماز ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اگر کسی نے یہاں سلام پھیر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن شوافے کے ہاں تو یہ ہے کہ جب تک یہ درود نہ پڑھ لے اس کی نماز ہی جو ہے وہ سرے سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اس کے بعد اس عظیم نعت کا آخری شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو عقل اور عشق کا جو ہے ایک یوں سمجھے کہ باہم موازنہ یا باہم تقابل، یہ اقبال کے بڑے پسندیدہ موضوعات میں سے ہے۔ عقل کس چیز کا نام ہے؟ سوچ بچار کا نام ہے۔ اور عشق کس چیز کا نام ہے؟ اپنے جذبات کی انتہا کا نام ہے۔ عقل جو ہوتی ہے وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے، عشق جو ہوتا ہے وہ اندھا دھند جو ہے وہ کوئی کام کر گزرتا ہے۔ اور اگر عشق اور عقل یا عقل اور عشق کا باہم یہ جو تضاد ہے، اس کو ہم اقبال کے الفاظ ہی میں سمجھنا چاہیں تو اقبال کا یہ معروف شعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو اس سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہے یہ آگ ہے، اگر اس میں تو نے قدم رکھا تو جل جائے گا، لیکن عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کہہ رہا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس سے جو ہے ہمیں عقل اور عشق کا جو ایک تضاد ہے، ان کی فطرت میں جو ایک تضاد ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اب آتے ہیں شعر کے معنی کی طرف. اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہیں ناز سے دونوں مراد پاک ہے. یعنی اے ہمارے پیارے پیغمبر، اے ہمارے پیارے نبی، آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں، آپ کی نگاہ فیض کے نتیجے میں عقل اور عشق دونوں ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی منزل پر جو ہے وہ پہنچ گئے. دونوں ہی کو جو ہے صراط مستقیم مل گئی. دونوں ہی کو جو ہے ایک دستور حیات جو ہے وہ مل گیا. وہ کیسے؟ عقل غیاب و جستجو، عقل کو وہ پیرامیٹرز مل گئے کہ کس طرح سے اس نے سوچنا ہے، کن خطوط پر اس نے جو ہے جستجو کرنی ہے. عقل کو ایسا آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ ملحد ہو جائے، وہ ایسی بے پر کی باتیں کرنے لگے، ایسی ایسی باتیں سوچنے لگے کہ جس سے انسان جو ہے وہ ایمان سے ہی جو ہے وہ فارغ ہو جائے، انسان دہریہ ہو کر رہ جائے. تو جتنے بھی غیوب ہیں، یہاں غیوب سے مراد یعنی وہ تمام چیزیں جو عقل کو معلوم نہیں لیکن عقل جو ہے ان کو معلوم کرنا چاہتی ہے. تو ان تمام چیزوں تک رسائی کس طرح سے، کن پیرامیٹرز میں اور کن حدود میں رہ کر جو ہے اس نے حاصل کرنی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں بھی ہمیں جو ہیں وہ پیغمبر کی شریعت سے مل گئی. اور دوسری طرف عشق حضور و اضطراب، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کیسے پیش ہونا ہے اور کیسے اللہ کی ملاقات کے لیے ہمیں مضطرب رہنا ہے. حدیث کے اندر ہے اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے انسان اپنے رب کے آگے اس طرح سے جھک، اس طرح کھڑا ہو جا کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے عشق کا حضور، یہ ہے عشق کی انتہا. اور فرمایا کہ اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہ ہو فإنہ یراک، تو پھر تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. الغرض عقل اور عشق دونوں کے لیے پیرامیٹرز، دونوں کے سوچنے کا انداز وہ ہمیں شریعت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات کے صدقے ہمیں معلوم ہو. تو آج کی اس نشست میں اقبال رحمہ اللہ کی اس معروف اور مشہور نعت کے جو ہے باقی ماندہ اشعار بھی ہو گئے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا. میں بڑے بڑے مشاہیر جو ہیں ان کے کلام آپ تک جو ہے وہ اسی طرح سے تشریح کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا. بلکہ اب میں اپنا دائرہ جو ہے وہ کچھ فارسی شعراء تک بھی پھیلانا چاہتا ہوں، چونکہ بڑے بڑے فارسی شعراء ہو کر گزرے ہیں، چاہے وہ خاقانی ہوں، چاہے وہ فردوسی ہوں، چاہے وہ حافظ شیرازی ہوں، چاہے وہ سعدی شیرازی ہوں، چاہے وہ انوری ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو جواہر پارے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ یہ چینل تھوڑا سا جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اس لیے میں پہلے بھی التماس کرتا رہتا ہوں، اب پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور آگے سے آگے جو ہے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں. دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.